مارکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دینے پر ایوان صدر میں اعزازات کی تقریب۔ صدر مملکت نے عسکری قیادت کو اعزازات دیے۔ صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرأت کے اعزاز سے نوازا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرأت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے لیے نشان امتیاز، سینتاس معاہدے پر بھرپور موقف اپنانے پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دینے اور پاکستان کا موقف دنیا بھر میں نمایاں طور پر اجاگر کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو بھی نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ معاون خصوصی طارق فاطمی، سینیٹر شہری رحمان، فیصل سبزواری، ہنا ربانی کھر، انجینئر خرم دستگیر، جلیل عباس جیلانی، عمر فاروق، مشیر وزیر اعظم ڈاکٹر توقیر حسین شاہ، آج چیمہ اور اٹارنی جنرل پاکستان منصور آوان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ مارکہ حق میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر غازیوں اور شہداء کے اہل خانہ میں بھی اعزازات تقسیم۔ صدر مملکت نے پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر بلاول رضا اور حماد بن مسعود کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر یوسف خان، اسامہ اشفاق، حسن انیس، طلال حسن اور اسکواڈرن لیڈر فدا محمد خان کے لیے ستارہ امتیاز ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری، ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد اور وائس ایڈمرل راجہ رب نواز کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد آصف ملک، لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا، لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کے لیے بھی اعزازات۔ ایئر کموڈور زیاد آفتاب، محمد نعمان علی خان، علی جاوید ہاشمی، ایئر کموڈور سجاد حیدر کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ سپاہی نثار علی شہید کو ستارہ بصالت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ حوالدار محمد شہید لارنس نائک دلاور خان شہید، ایئر کموڈور عدیل شہاب قریشی، ایئر کموڈور فرحان ضیاء، ایئر کموڈور جہاں زیب برکی، اظہر حسن، رانا الیاس حسن، ایئر کموڈور سید محمد کامران عابد اور گروپ کیپٹن جو نام وہی پہچان، پاکستان پاکستان، جو نام وہی پہچان، پاکستان پاکستان، ہمارا دیس پاکستان، ہمارا دیس پاکستان، پاکستان پاکستان، پاکستان پاکستان، میرا نام پاکستان۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ مارکہ حق میں شاندار فتح اور جشن آزادی پر قوم یکجان، شاد باد رہے پاکستان۔ بھارت کے خلاف شاندار فتح سے جشن آزادی کا لطف دوبالا۔ ملک بھر میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی، امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی تقریب۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند کیڈٹس نے گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پنجاب رینجرز کے دستے نے پاکستان آرمی کو چارج دے دیا۔ اے بی این نیوز کی جانب سے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ جشن آزادی کے موقع پر اسلام آباد میں پاکستان مینومنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اور ججز پرچم کشائی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز شریک ہوئے۔ ججز نے پرچم کشائی کے بعد پودے بھی لگائے۔ لاہور، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے بھی پرچم کشائی کی۔ پاک فوج روایتی، غیر روایتی، ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی پر خصوصی پیغام۔ کہا، آج ہم اپنے بزرگوں اور بر صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ، بین المذاہب، ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر بھی ہے۔ مذہبی اقلیتیں آج بھی ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے عفریت کو شکست دینے کے لیے ہم نے بھاری جانی و مالی قیمت ادا کی۔ پہلگام سانحے کی پاکستان نے نہ صرف مذمت کی بلکہ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارتی سرکار نے روایتی ہٹ دھرمی دکھائی، پاکستان کی شہری آبادی پر حملہ کیا۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کیا۔ مارکہ افواج پاکستان کی بہادری ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا۔ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا مسئلے کا واحد، منصفانہ اور پائیدار حل ہے۔
عالمی برادری فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کے موقع پر شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں رنگا رنگ تقریبات اور دفاعی و ثقافتی نمائش کا انعقاد۔ مسلح افواج کے اسٹالز لگ گئے، فوجی ساز و سامان اور مختلف ماڈلز نمائش کے لیے موجود، ثقافتی پروگرامز، فوجی بینڈز کا فن کا مظاہرہ، پاک فضائیہ کے تیاریوں کے کرتب اور پیرا جمپنگ کے مظاہرے ہوں گے۔ لوک ورثہ کے تحت چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جشن آزادی کی تقریبات۔ راولپنڈی مری روڈ پر 1 کلومیٹر طویل پرچم مارچ، شہر پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ عوام کا جوش و خروش دیدنی، چارسدہ میں 200 گز لمبے قومی پرچم کے ساتھ سینکڑوں شہریوں کی ریلی۔ ملتان، کوہاٹ، بنوں، اوگی، بالاکوٹ، لکی مربت، لاڑکانہ، میرپور ماتھیلو، خیرپور، ٹھٹھہ، تنگوانی میں تقریبات۔ کوئٹہ، گوادر، کولو، ڈھاڈر، کلات، بولان، ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد، اٹبقام، راولاکوٹ، ہجیرہ، سہنسا اور دیگر شہروں میں بھی تقریبات ہوئی۔ صدر زرداری کی پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ بھارتی جارحیت پر ہم نے بھرپور قوت سے وطن کا دفاع کیا۔ امن کے خواہاں ہیں مگر دباؤ کے آگے نہیں جھکتے۔ جذبے کو معاشی بحالی اور تکنیکی ترقی کی جانب لگانا ہوگا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد ہمارے دل کے قریب ہے۔ یوم آزادی اور مارکہ حق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی سچائی، انصاف اور وقار کے تحفظ سے قائم رہتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ 14 اگست قربانی اور اتحاد کی عظیم علامت ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ 14 اگست صرف جشن نہیں، تجدید عہد کا دن ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان قائد اعظم کی قیادت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خون، آنسو اور شہادتیں وہ قیمت تھی جو آزادی کے لیے ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان ہماری آن بان اور شان ہے، پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ترقی، خوشحالی اور سالمیت کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مارکہ حق میں فتح سے جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہماری بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارت کے دانت کھٹے کیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ جشن آزادی کا دن کشمیریوں کو امید دیتا ہے کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینیٹر ایمل ولی خان کی ملاقات۔ یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ANP کی جانب سے منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم کی نون لیگ کی جانب سے نمائندگی کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور معاون خصوصی طلحہ برقی بھی شریک تھے۔ سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے 9 نے 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کی بجائے آئینی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کا کہا۔ ججز کی رائے سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو آگاہ کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے مطابق بطور چیف جسٹس پاکستان انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلانے کو مناسب نہیں سمجھا۔ چیف جسٹس پاکستان اور ججز کے 31 اکتوبر 2024 سے 29 مئی 2025 تک ججز کمیٹیوں کے اجلاسوں کے تمام منٹس پبلک کر دیے گئے ہیں۔ ٹیکس کیس سے متعلق ججز کمیٹی کی میٹنگ منٹس کے مطابق 2 ممبران کی اکثریت سے فیصلہ کیا گیا۔ کیس ریگولر بینچ کی بجائے آئینی بینچ میں منتقل کیا جائے گا۔